نشین میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ہی سمائے گا، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، جس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، جس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نادی ہے نہ نوری ہے۔ صاحب خانہ علی جناب ضمیر الدین صاحب، امتیاز صاحب اور ان کے تمام گھر والوں نے آج اپنی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے ان کی برسی کے موقع پر یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے، جس میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن سے آپ نے سنا اور جن کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے پہچانتے ہیں۔ تعارف جب حاصل ہو تو پھر الگ سے تعارف کرنے کی کوئی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی جگہ پر چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر دوں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اور انسان جتنا بھی کہے مجھے ٹھنڈی نہیں لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹھنڈی سب کو لگتی ہے، اور جس کو بالکل نہیں لگتی ہے اس کو جب لگتی ہے تو ایسی لگتی ہے کہ پھر اس کے بعد زندگی میں ہمیشہ وہ ٹھنڈی سے ڈرا رہتا ہے۔ اور یہ موسم کا اثر ہمارے اور آپ کے اوپر ہوگا، کیونکہ ہم اور آپ انسان ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور مٹی سے بنے ہوئے انسان کے اندر ہر موسم کا اثر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کے اوپر کوئی موسم غالب آتا ہے، کسی کے اوپر کوئی دوسرا موسم غالب آتا ہے، مگر جو عاشق ہوتے ہیں وہ موسم نہیں دیکھا کرتے۔ موسم اپنی جگہ، موسم کا مزاج اپنی جگہ،
اور عشق کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ عاشق کہتا ہے یہ ہے دامن یہ ہے غریبا آؤ کوئی کام کرے، یہ ہے دامن یہ ہے غریبا آؤ کوئی کام کرے، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ ہم اور آپ موسم کی شکایت کرتے رہتے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہو تو لحاف اوڑھ کر کے آدمی فجر کی نماز چھوڑتا نظر آتا ہے، مگر وہی صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں کہ جب ٹھنڈ کی رات آتی تو ٹھنڈ کی راتوں کو وہ غنیمت جانتے، ٹھنڈ کے دن کو وہ غنیمت جانتے، اس لیے کہ ٹھنڈ کا دن بہت مختصر ہوتا ہے تو دن کو روزوں میں گزار دیتے، اور راتیں بڑی ہوتی ہیں اس لیے ایک حصہ سو کر اٹھ جاتے اور باقی حصے اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے۔ یہ ٹھنڈ کا موسم ہمارے لیے ٹھنڈ کا موسم ہے، بہانے کا موسم ہے، مگر جو اللہ والے ہیں ان کے لیے یہ بہانے کا موسم نہیں بلکہ ان کے لیے سنگار کا موسم ہے کہ وہ اپنے عشق کو توانائی دیتے ہیں اور اپنے عشق کو توانائی دے کر اللہ کی بارگاہ میں سر وسجود ہونے کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ موسم بہار ہوا کرتا ہے، جو موسم بہار میں اپنی عبادت کو اپنی عبادت کو نئی لو دیتے ہیں، اپنی عبادت کو نیا رنگ دیتے ہیں، اور اپنی عبادت کو نیا رنگ دے کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے آپ کے لیے موسم ہے، موسم کی سردی ہے، موسم کا اپنا مزاج ہے، مگر عشق والوں کا مزاج کچھ الگ ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، چونکہ یہ برسی کا موقع ہے تو آدمی پہلے تیجا مناتا ہے، چہارم مناتا ہے، 10واں 20واں 30واں 40واں پھر برسی، ایک برسی 2 برسی زیادہ سے زیادہ 3 برسی، اس کے بعد ایسا بھولتا ہے کہ پھر برسوں برس تک وہ یاد نہیں کرتا۔ شب برات کے دن جب جاتا ہے بندہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد تو اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میری ماں کی قبر کون سی ہے، میرے باپ کی قبر کون سی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اتنے دنیا دار ہو گئے کہ ہم دنیا میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو ہم نے تباہ کر لیا۔ وہ ماں جسے ہم نے جنم دیا، جس نے ہمیں جنم دیا اور جس کی محبت کا ہم گن گاتے ہیں، اور اس ماں کے لیے اپنی ممتا کا اظہار کرتی ہے، اور شاعر جب کسی شاعری میں اس کی ممتا کا اظہار کرتے ہیں تو ہم شاعروں پہ نوٹوں کی بارش تو کرتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ہم بڑے بڑے ایصال ثواب کا پروگرام تو کرتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ جب تک ماں زندہ ہوتی ہے اس کی خیر لینے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے، چاہے آپ اس بات کا اعتراف کریں یا نہ کریں۔ دنیا جانتی ہے کتنی مائیں ایسی ہیں جو ٹھنڈی لگنے کی وجہ سے مر گئی، کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے روم میں ہیٹر ڈال دیا گیا اور ہیٹر کی وجہ سے روم میں گیس ہونے کی وجہ سے اس کی سانسیں اٹک گئی، وہ مر گئی، کتنی ایسی ہیں جن کے روم میں ان کے آگ لینے کی وجہ سے ان کے بچھونے میں آگ پکڑا اور جل کر خاک ہو گئی، مگر نہ بیٹے کو خبر ہوئی، نہ بیٹی کو خبر ہوئی، نہ بہو کو خبر ہوئی، سارے لوگ بے خبر ہو کر کے اپنی جگہ پر ہیں، اور ماں اپنے بستر پہ ہے، کوئی ایک حال لینے والا نہیں، اس کی خیریت لینے والا نہیں۔ لیکن جب انتقال کر جائے وہی ماں تو بندہ چارپائی پکڑ کے روتا ہے، قبر پہ جا کے روتا ہے، یادوں میں روتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جب تک وہ تصویر سامنے ہے جی بھر کے دیکھ لو، اور حضور کے فرمان کے مطابق اگر ماں باپ بڑھاپے بھی ملے ہیں تو ان کے قدم کو دبا کر جنت کے حقدار بن جاؤ۔ خدا کی قسم اگر تو نے ماں باپ کی خدمت کی اور تیرے ماں باپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ تیرے ماں باپ دنیا سے تم سے راضی ہو کر گئے تو اللہ کی رحمت بھی تمہیں مل جائے گی، مصطفیٰ کی شفاعت بھی تمہیں مل جائے گی۔ اللہ کی رحمت بھی ملے گی، مصطفیٰ کی شفاعت بھی ملے گی، لیکن یہ تب ملے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے آپ اپنے والدین کی حقوق کی ادائیگی کرتے نظر آئیں گے، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے نظر آئیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ انسان ہیں،
اور انسانی دستور کے تقاضے کے مطابق ہم اور آپ بڑی مختصر سی مدت میں اپنے تمام عزیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ عزیزوں کی بات کیا، ہم اپنا وجود خود بھول جاتے ہیں۔ اگر ذرا سے میرے پاس پیسہ آ جائے، ذرا سی میرے پاس دولت آ جائے، ذرا سی مجھے شہرت مل جائے، دنیا کا تھوڑا سا حصہ اگر مجھے مل جائے، تو پھر ہم سوچتے ہیں مجھ سے بڑا کون ہے، ہم سوچتے ہیں میرا وجود سب سے افضل ہے، ہم سوچتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا انسان ہم ہیں۔ پھر اپنا پیدا ہونا ہم بھول جاتے ہیں، اپنا مرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ مٹی سے پیدا ہوئے یہ ہم بھول گئے، مٹی میں لوٹ کر کے ہمیں جانا ہے یہ ہم بھول گئے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، آپ بھول جائیں، مگر اللہ کی یہ آیت آپ کو بار بار یاد دلاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان جو اپنے پیسوں پہ غرور کر رہا ہے، اے انسان جو اپنی دولت پہ غرور کر رہا ہے، اے انسان جو اپنی صورت پہ غرور کر رہا ہے، اے وہ انسان جو اپنی طاقت پہ غرور کر رہا ہے، اے وہ انسان جو اپنے آپ میں مست ہو کر کے دنیا میں مجھے بھلائے بیٹھا ہے، اے وہ انسان جو اپنی تخلیق بھول گیا ہے، اے وہ انسان جو اپنے رب کو بھول گیا ہے، یاد رکھ تو کہاں سے آیا تھا اور کہاں تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے منہا خلقناکم، مٹی کو کمزور سمجھنے والے، مٹی کو نادان، اپنے آپ کے اپنے حساب سے تم کمزور سمجھتے ہو، مٹی کو بیکار چیز سمجھنے والے، یاد رکھ یہ مٹی بیکار چیز نہیں ہے، مٹی وہ ہے جس سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اور انسان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ گویا انسان رب کا شاہکار ہے، انسان رب کی تخلیق میں سب سے بڑی ہے، انسان اللہ نے جسے خوبصورت پیدا کیا وہ ہے پروردگار۔ جب ہم سب سے بڑی مخلوق، ہماری شان سب سے اعلیٰ، تو پروردگار ہمیں مٹی سے کیوں بنایا؟ مٹی سے کیوں بنایا؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی میری بات؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھائیے تو۔ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ ہم تو دنیا دار ہیں نا، ہماری نظر سونے پہ، ہماری نظر چاندی پہ، ہماری نظر سکوں پہ، ہماری نظر نور پہ، ہماری نظر کرنوں پہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ مٹی بیکار چیز ہے، میرا رب فرماتا ہے مٹی بیکار نہیں، مٹی سب سے کارآمد چیز ہے، سب سے کارآمد چیز ہے۔ ایک انسان جب پیسہ والا بننا چاہتا ہے تو پھر اپنی زمین بیچتا ہے، گھر بیچتا ہے، مکان بیچتا ہے، شہر جاتا ہے، بدیش جاتا ہے، اور جاتا کس لیے ہے؟ سکہ کمانے کے لیے، سونا کمانے کے لیے۔ سونے کی کھنک میں اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے اور وہ خوب دولت کماتا ہے، خوب دولت کما کر کے پھر لوٹ کر کے آتا ہے۔ کہاں آ رہا ہے؟ زمین خریدنے کے لیے آ رہا ہے، زمین پہ بلڈنگ بنانے کے لیے آ رہا ہے، زمین پہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ میں نے پوچھا بڑے بڑے فارم ہاؤس تو خرید رہا ہے؟ ارے زمین تو نے بیچا تھا اور سوچا تھا بڑا آدمی بنے گا، بزنس مین تو بن گیا، بڑا بلڈر تو بن گیا، اب تو زمین کی خریداری کیوں کر رہا ہے؟ تو تو زمین بیچ کر کے سونے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے کہا سونے کا کوئی بھروسہ نہیں، شیئر مارکیٹ اٹھتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، نہ جانے کب یہ اٹھے کب گرے، سونے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ سکہ کبھی مہنگا ہوتا ہے، کبھی یہ سستا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی اصل قیمت نہیں۔ انسان کہتا ہے مٹی کی جو قیمت ہے وہ سونے کی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ سونا اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، سونا گرتا ہے اٹھتا ہے، مگر مٹی وہ ہے جو اس پہ بیٹھ جائے، نہ مٹی خود گرتی ہے نہ اس پہ جو بیٹھ جائے اسے گرنے دیتی ہے۔ مٹی پہ جو بیٹھ جائے مٹی اسے بھی گرنے نہیں دیتی، بلکہ مٹی اس کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ جو مٹی پہ بیٹھ جاتا ہے مٹی اس کو بھی عظیم بنا دیا کرتی ہے، مٹی اسے عظیم بنا دیا کرتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا اگر مٹی پہ لیٹ جائیں تو ابو تراب کو خطاب پا جائے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا لے اور اس پر سورہ
قل هو اللہ شریف پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر دے تو مٹی کو سونا بناتا نظر آ جائے. مٹی کا انسان اگر اپنی وجود کو پہچان جائے، اپنی ذات کو پہچان جائے، تو یقین مانیے کہ مٹی کا انسان وہ کمال حاصل کرتا ہے جو کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا. مٹی کا انسان بنا ہے مٹی سے، مگر جب اپنا وجود پا جائے، رب کی پہچان پا جائے، اپنے وجود کا مقصد پا جائے، تخلیق کا مقصد پا جائے، پھر وہ مٹی کے توندے کو کھڑا دیکھتا ہے اور اگر اشارہ کرتا ہے تو مٹی کے پورا توندہ مٹی کا، پورا پہاڑ مٹی کا سونا بنتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کا بندہ بن جائے جو مٹی سے پیدا ہوا، وہی انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے، اپنے رب کی پہچان حاصل کر لے، اپنے رب تک پہنچ جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، تو اگر وہ جا کر کے راجگیر کے جنگل میں ہو اور اگر وہ کوئی اس سے پوچھ لے کہ یہ بتا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، ایک نظر ڈال دے تو وہ کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو کہتے پورا جنگل سونا ہو جائے تو پورا جنگل سونا ہو جائے. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی تاثیر ہوتی ہے. جو اپنی مٹی کو پہچان جاتا ہے، یقین مانیے وہ مٹی کو سونا بنا دیا کرتا ہے اور سونے سے اپنے آپ کو افضل بنا دیا کرتا ہے. رب نے ہمیں اور آپ کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے. میرا رب فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. پروردگار سونے سے کیوں نہیں بنایا؟ سونا پاک کرنے والا نہیں ہے، چاندی تمہیں پاک کرنے والا نہیں ہے، یہ دھاتو تمہیں پاک کرنے والے نہیں ہیں، ابرک تمہیں پاک کرنے والا نہیں ہے. لیکن مٹی تم ناپاک ہو، پانی تم نہ پاؤ یا پانی موجود ہو لیکن استعمال کی صلاحیت تم میں نہ ہو. تم اتنا بیمار ہے کہ تم پانی کو ہاتھ لگائے تو تمہاری موت قریب آ جائے. اللہ فرماتا ہے اسی مٹی پہ اپنا ہاتھ مار، پاکی کی نیت کر لے، چہرے پہ پھیر لے. اسی مٹی پہ اپنا ہاتھ مار، دونوں ہاتھوں کو مسح کر لے، دونوں ہاتھوں میں مسح کر لے. یہ تیمم ہو جائے گا. اور یہ تیمم صرف تیمم نہیں ہوگا بلکہ یہ تیمم تمہارے وجود کو پاک کر دے گا. گویا سونا تمہیں پاک نہیں کر سکتا، چاندی تمہیں پاک نہیں کر سکتی، مگر مٹی کی فضیلت یہ ہے اگر بندہ ناپاک ہو جائے اور پاک ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، پانی استعمال کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو مٹی پہ ہاتھ مارے، تیمم کر لے، مٹی کی برکت سے اس کا وجود پاک ہو جائے گا، مٹی کی وجہ سے اس کا وجود پاک ہو جائے گا. اللہ فرماتا میں نے تمہیں مٹی سے بنایا. مٹی کو کمزور نہ سمجھنا، مٹی بڑی مضبوط چیز ہے. جو مٹی سے جڑا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے. جو مٹی سے باہر چلا جاتا ہے اس کا وجود کھوکھلا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو جو کبھی مٹی پہ قدم نہیں رکھتے مگر دوائیاں ایسے کھاتے ہیں جیسے ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے ان انسانوں کو جو مٹی میں چلتے ہیں، ہل جوتتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جفاکش ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 80 سال کی عمریں ہو جاتی ہے، 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 100 سال کی مضبوط عمر ہوتی ہے، مگر کلائی اتنی مضبوط کہ اگر وہ جوان کی کلائی پکڑ لے تو جوان کو ہاتھ چھڑانے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنی پڑے گی. اور پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد بھی وہ جوان اپنے ہاتھ نہیں چھڑا سکتا، اس لیے کہ وہ آدمی چاندیوں میں نہیں پلا بڑھا ہے، وہ آدمی مٹی میں پلا بڑھا ہے، مٹی میں جوان ہوا ہے. میرا رب فرماتا ہے میں نے تمہیں مٹی سے بنایا. منہا خلقناکم. تکبر کرنے والا انسان تکبر نہ کر، مٹی سے نہ بھاگ، مٹی سے جڑ کے رہ، مٹی سے جڑ کے رہ. کبھی مٹی میں سجدہ ریز ہو جا، اپنی پیشانیاں جھکا دے. جب تمہیں یاد آئے، جب تمہیں لگے کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں، تو کبھی سوچ مجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے. جب تمہارے سر میں غرور سوار ہو جائے تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا. اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد تمہارے پیشانی پہ جب مٹی لگ جائے تمہاری پیشانی پہ تو مٹی کو دیکھ لینا اور اپنی تخلیق یاد کر لینا. سارا نشہ تمہارا اترتا ہوا نظر آئے گا. مٹی کا انسان تو مٹی سے جڑا رہا. میرا رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ہم تمہیں دوبارہ مٹی میں ملا دیں گے. ہر ایک آدمی مٹی سے نہیں ملتا ہے، یہ بھی بہت مقدر سے ملا کرتی ہے، بڑی مقدر سے ملا کرتی ہے. ہر آدمی مٹی سے نہیں ملتا.
کچھ آدمی ہوتا ہے جو مٹی سے ملتا ہے، کچھ آدمی ہوتا ہے جو مٹی میں ملتا ہے۔ آخری بات میں کر دوں، اس لیے کہ میں بھی اتنا تو سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آخری بات کر دوں، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹی سے کون ملتا ہے اور مٹی میں کون ملتا ہے؟ کچھ لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں، کچھ لوگ مٹی سے مل جاتے ہیں، مٹی میں نہیں ملتے۔ مٹی میں ملنے کا مطلب ہوا کہ اس کا وجود مٹی میں سما جائے، اور ایسا سما جائے کہ مٹی اور اس کے وجود کو کوئی الگ نہ کر سکے۔ اور مٹی سے ملنے کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی میں وہ بھی جائے لیکن وجود اتنا معطر ہو کہ مٹی میں دم نہ ہو کہ اسے کھا جائے، مٹی میں یہ دم نہ ہو کہ اسے کھا جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بس ایک تمثیل کے ذریعے آپ سمجھ لیں۔ حضرت مولانا اقبال صاحب بڑے چالاک آدمی ہیں اور اس گھر کے داماد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی معاملہ ہو تو سب سے پہلے یہ اپنی سخن سنجی کے ذریعے معاملے کو سلجھائیں۔ حضرت مولانا غلام حیدر صاحب قبلہ مدرسے کے محتمم ہیں آپ کے، انہوں نے صاحب خانہ جناب ضمیر الدین صاحب سے کہا کہ آپ مجھے 10 ٹریکٹر مٹی دے دیجئے، 10 ٹریکٹر مٹی، آپ زمیندار آدمی ہیں، 10 ٹریکٹر مٹی دے دیجئے، میں اپنے مدرسے کی باؤنڈری میں ڈالوں گا، اسے تھوڑی اونچی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا لے جائیے۔ مولانا اقبال صاحب کی نظر میں آ گئی یہ بات، کہا اچھا آپ مٹی بانٹنے لگے ہیں، زمیندار بن گئے ہیں، اگر آپ حضرت کو دے سکتے ہیں تو میں آپ کے گھر کا داماد ہوں، آپ مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ مجھے بھی 10 ٹریکٹر مٹی دے دیں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب اتنا دور آپ کہاں لے کے جائیں گے مٹی؟ کہا میں کہاں لے کے جاؤں گا، یہ میرا کام ہے، سسرالی حق ہے، چھوڑوں گا نہیں، مجھے 10 ٹریکٹر مٹی آپ دے دیجئے۔ جناب ضمیر الدین صاحب، ان کے گھر والے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کہا مہمان ہے، بات تو ماننی پڑے گی، 10 ٹریکٹر مٹی ان کو بھی دے دیجئے۔ دے دیا 10 ٹریکٹر مٹی۔ یہ صبح صبح ودیا ساگر اسٹیشن اترے اور وہاں سے اپنے گاؤں گئے، 4-5 مزدور کو اٹھا لایا، اور اٹھا لانے کے بعد اس 10 ٹریکٹر مٹی پہ لا کر بیٹھا دیا اور کہا جو انتظام ہو سب دوں گا، لیکن اس 10 ٹریکٹر مٹی کی اینٹ تیار کر دو۔ اینٹ تیار کر دی ان مزدوروں نے۔ یہ کوئلہ لانے والا اسی علاقے سے سارا کوئلہ آتا ہے، ادھر سے انہوں نے کوئلے والے کو بھی سیٹ کیا، پورا اینٹ کا بھٹھا لگا کر انہوں نے تیار کر دیا، اور اینٹ کا بھٹھا لگا کر جب تیار کیا، آگ دے دی، آگ میں وہ پوری اینٹ پک کر تیار ہو گئی۔ اب جو دینے والے تھے وہ سوچ رہے ہیں ہم نے کیا سوچ کر دیا تھا اور مولانا اقبال نے کیا کر دیا۔ اب یہ 10 کٹھا زمین بھی کہیں مانگ نہ لے۔ ایک طرف مولانا اقبال صاحب جنہوں نے 10 ٹریکٹر مٹی لیا تو انہوں نے اینٹ بنا کر تیار کر دیا، ان کو آگ کے حوالے کیا، اینٹیں بنا کر مضبوط پکا کر تیار کر دیا۔ دوسری طرف مولانا غلام حیدر صاحب، برسات کا موسم آیا، اور برسات کا موسم جب آیا اتنی تیز بارش ہوئی کہ ان کے آنگن کی ساری مٹی بہہ کر چلی گئی۔ مولانا اقبال صاحب ادھر ان کی اینٹ کے بھٹے تیار، اور مولانا غلام حیدر صاحب کی ساری مٹی بہہ کر چلی گئی۔ مولانا غلام حیدر صاحب آئے، ایک دن آتے آتے انہوں نے نظارہ کیا، ان کی بھٹے پہ نظر پڑی تو کہا کن کا بھٹا ہے؟ کہا مولانا اقبال صاحب کا۔ کہا ودیا ساگر سے آ کر کے یہاں 10 ٹریکٹر مٹی کھڑی کر دیا اور برسات نے اس کا کچھ نہ بگاڑا۔ اس کا مطلب ہے ضمیر الدین صاحب نے مجھے غلط مٹی دیا ہے، اپنے داماد کو اچھی مٹی دیا ہے، اپنے گھر کے مہمان کو اچھی مٹی دیا ہے۔ آ گئے جناب ضمیر الدین صاحب کے پاس، امتیاز صاحب کے پاس، کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے مدرسے کے لیے مانگا تھا لیکن آپ نے ہمیں غلط مٹی دے دی۔
اچھی مٹی ہمیں نہیں دی، اور مولانا اقبال صاحب آپ کے گھر کے مہمان ہیں تو آپ نے اسے اچھی مٹی دی۔ کہا کیا مطلب مولانا صاحب؟ کہا اتنی بارش ہوئی کہ میرے مدرسے کی ساری مٹی بہہ گئی، اور آپ نے مولانا اقبال صاحب کو جو 10 ٹریکٹر مٹی دیا تھا ان کی مٹی بہی نہیں، جیسے کہ تیسے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب بات مٹی کا نہیں ہے، اس پہ محنت کا ہے۔ مٹی تو دونوں وہی تھی، دونوں سیم مٹی ہم نے دیا تھا، جہاں سے ان کو مٹی دیا اسی کھیت سے آپ کو مٹی دیا تھا، مگر آپ نے اپنی مٹی کو یوں ہی پڑی رہنے دیا۔ اور مولانا اقبال صاحب نے محنت کی، مٹی کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ مٹی میں محنت کی، اس کو اینٹ تیار بنوا کر کے تیار کیا، اور اینٹوں کو آگ کے حوالے کر دیا، آگ میں پکا کر کے اسے کندن کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اس پہ جتنی بارش ہوگی وہ مٹی بہ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ مٹی بیکار نہیں ہے، آگ کی لمس پا لیا ہے، آگ کا جھونکا پا لیا ہے، اور مٹی نے آگ کو برداشت کر کے اپنے آپ کو کندن بنا لیا ہے۔ مولانا غلام حیدر نے کہا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ کہا کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہا جب دنیا کی مٹی کا یہ حال ہے کہ اگر مٹی کو بیکار رہنے دیا جائے تو مٹی بہ جایا کرتی ہے، مٹی میں مل جایا کرتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، مگر جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، زندگی کو یوں ہی لاوالی پن میں گزار دے، جہاں تہاں بیٹھ کر برباد کر دے، جب وہ مرتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ذریعے سے اپنے سینے میں عشق کی آگ لگا لے، عشق کی آگ لگا لے، اللہ و رسول کی محبت کی آگ اپنے سینے میں لگا لے، نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو کندن بنا لے، روزہ رکھ کر کے اپنے وجود کو چمکا لے، زکات دے کر کے اپنے آپ کو خوشگوار کر لے، تو انسان دنیا سے جاتا ہے، ہوتا ہے مٹی کا، مگر قبر میں سماتا ہے تو محبت کی خوشبو بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہر مٹی میں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ جو مٹی اللہ کی یاد میں، جو انسان اللہ کی یاد میں اپنی مٹی کو سجا لے، اپنی مٹی کو سنوار لے، تو اس کی دنیا بھی سنور جایا کرتی ہے، آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے۔ میرے امام اس کی تعبیر یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ سینے میں جو محبت کی آگ لگتی ہے، رسول کی محبت کی آگ، اللہ کی محبت کی آگ، آدمی سوتا ہے رات کے سناٹے میں، مگر سوتے سوتے خیال آتا ہے کب فجر کا وقت ہوگا، میں اٹھ کر کے جاؤں گا نماز کے لیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بظاہر وہ ساری رات سوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہے کہ اس نیت کی وجہ سے ساری رات اسے عبادت کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اس محبت کے ساتھ سوتا ہے تو اپنے سینے میں مصطفیٰ کی عشق کی آگ جلاتا ہے، اللہ کی محبت کی آگ جلاتا ہے، ایسی محبت کی آگ کہ میرے امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، ہم دوبارہ تمہیں اسی مٹی میں لوٹائیں گے، اور پھر دوبارہ تمہیں ہم اسی مٹی سے دوبارہ نکال تیار فرمائیں گے، نکال کر تمہیں تیار کیا جائے گا اور تمہیں میدان محشر میں لے جایا جائے گا۔ اس لیے مٹی کے بنے ہوئے انسان غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ آپ سوچیں کہ مجھے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مگر مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاک مٹی سے بنایا ہے، اس لیے اپنے وجود کو ناپاک نہ کرے، محبت کی شمع بانٹے۔ مٹی ہے تو اپنے آپ کے اندر ظرف پیدا کرے، جیسے مٹی برداشت کرتی ہے آپ بھی برداشت کریں۔ حقیقت میں انسان اگر مٹی ہو جائے تو گھر ٹوٹے نہیں، بھائی بھائی میں لڑائی نہ ہو۔ مٹی برداشت کرتی ہے، اپنے آپ میں برداشت کا مادہ لائیں، اپنے بھائیوں کے درمیان محبت بانٹیں۔ آپ نے اگر محبت بانٹنا شروع کر دیا تو یقین مانیے آپ کو محبت کی خیرات مانگنی نہیں پڑے گی، آپ کے آنگن میں محبت مسکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میری مختصر سی گفتگو
گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنے وجود کو پہچان کر اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مولا کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور سینے میں جو اللہ نے دل دیا ہے اس دل کو ہمیشہ منور و مجلہ رکھنے کی ہمیں توفیق فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔